لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على غرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، فداه أرواح العالمين. صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان کی تلاوت فرمائیں گے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوات بھیجتے محمد کنیزان امام عصر، کنیزان سیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ زمر کی اس 53rd آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، 53ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی نفس پر اسراف سے کام لیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، اسراف سے کام لیا ہے، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تمام تعریفیں اس واحد خدائے یکتا کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور جب خلق فرمایا تو ان پنجتن کے واسطے خلق فرمایا، جس کو اللہ نے جب پہچانوانا چاہا تو اس شخصیت کے ذریعے سے پہچانوایا کہ جب ابھی آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طہارت سے پہچانوانا چاہا تو مرکز طہارت جناب شہزادی کونین کو قرار دیا اور فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. خدا تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و بالا کے لیے جس کے سامنے
علی جیسا بندہ بھی اپنے آپ کو سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے حبیب پر اور ان کی آل پر، ان شخصیتوں پر جو کہ اللہ کی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، جس پر خود پروردگار عالم درود و سلام بھیجا کرتا ہے۔ ایک درود بھیجتے ہیں محمد والے۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک مرتبہ معصوم نے اپنے صحابیوں سے سوال کیا کہ تمہارے درمیان قرآن کریم میں کون سی آیت ہے جس کے لیے تم سب یہ مانتے ہو کہ یہ اللہ کی وہ آیت ہے جو اللہ کی وسیع رحمت ہم تک پہنچاتی ہے؟ کسی نے کوئی آیت کا تذکرہ کیا، کسی نے کوئی اور آیت کا تذکرہ کیا۔ تب معصوم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ سورہ زمر کی 53ویں آیت مبارکہ، جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے اپنی نفسوں پر، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر بندہ اپنی ساری زندگی مشرک رہا ہو، بت پرست رہا ہو، غلط خدا کی عبادت کرتا رہا ہو، لیکن آخر وقت میں بھی اگر پلٹ آئے تو اللہ کی صفات میں سے ہے تواب ہے۔ وہ پہلے پلٹتا ہے ہماری جانب، ہم بعد میں اس کی جانب پلٹتے ہیں۔ وہ پہلے ہمیں قبول کر لیتا ہے، ہم بعد میں اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم گناہ کو، جس کے لیے اس نے فرمایا کہ اگر بندہ شرک پہ انتقال کر جائے، اس کی موت آ جائے، تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک لمحہ پہلے بھی، روح نکلنے سے ایک لمحہ پہلے بھی بندہ جو ہے شرک سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیتا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ کے اس بندے پر جس کی اکائیاں اس کی دکائیوں سے زیادہ ہوں۔ تمام اصحاب وہاں پر مولائے کائنات کے سامنے تشریف فرما تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو امام نے اس کو واضح کیا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ الْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ السَّيِّئَةَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ خداوند عالم قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جو بھی ایک نیک عمل میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے 10 گنا دیا کرتا ہوں۔ جو ایک حسنہ لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اسے لوٹاتا ہے اور ذخیرہ کرتا ہے۔ لیکن پھر اللہ فرماتا ہے اور جو ایک بدی میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے، جو ایک برائی کرتا ہے، جو ایک گناہ انجام دیتا ہے، تو پھر ہم اس کی جزا بس 1 لکھتے ہیں، نہ کہ 10۔ یہ ہے ہمارا رحیم پروردگار۔ بس مولائے کائنات کا یہ فرمان اب سمجھ میں آیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے، بہانہ تلاشتا ہے کہ وہ تمہیں کیسے جو ہے اپنی رحمت سے نوازے، کیسے تمہیں معاف کر سکے۔ تمہارے ایک اچھے عمل کے بدلے میں اس نے 10 لکھ دیے، لیکن اس کے باوجود مجھے تعجب ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری نیکی سے بڑھ جاتے ہیں، تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں سے زیادہ اضافے میں ہوتے ہیں، مزید ہو جاتے ہیں۔ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ جہاں اللہ 1 کے بدلے 10 لکھ رہا ہے اور ایک گناہ کے بدلے بس 1 لکھ رہا ہے، پھر بھی تمہارے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا پلہ تمہارا ہلکا پڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے عاصی بندے کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے بہانے تلاشتے ہیں تاکہ ہم بدلہ لے سکیں۔ اللہ بہانے تلاشتا ہے تاکہ ہمیں معاف کر سکے۔ وہ عظیم پروردگار
جو ہمیں بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے. میرے بندے اب آ جاؤ، اے میرے بندے اب پلٹ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، تم میری مجلس میں نہیں آئی، میں تمہاری مجلس میں نہیں آؤں. تم میرے بچے کے برتھ ڈے میں نہیں آئی، تم نے اپنے بچے کو نہیں بھیجا، میں تمہیں اپنے بچے کے تمہارے بچے کے برتھ ڈے میں نہیں بھیجوں گی. یعنی ہم اپنے دل کے اندر جو کہتے ہیں گرج رکھنا کسی کے خلاف، یعنی اپنی زندگی دوبھر کرتے ہیں ایسا کر کے کہ ہر وقت جو ہے ہمارے ذہن پر یہ چیزیں طاری رہتی ہیں، جس سے ہم نیکی نہیں کر پاتے ہیں، جس سے ہم آگے اقدام نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کوئی اچھائی کر سکیں. ہم لوگوں سے برائی زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں معاف کرتا ہے کہ تم نے کتنی ہی برائی کیوں نہ کی ہو، تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، میں ہر وقت میرا در کھلا ہوا ہے، تم آ جاؤ. رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اتنا عظیم مہینہ کہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے. یہاں پر جو ہے بیج بویا جاتا ہے، ماہ شعبان میں اس بیج کو جو ہے پانی دیا جاتا ہے، تب جا کے اس کا ثمر، اس کا پھل جو ہے ماہ رمضان میں ہمیں ملتا ہے. رجب کا مہینہ غنیمت کی گھڑیاں جانے ہیں، ایک ایک دن اس کے لیے کتنے اعمال بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھ لیا ہوگا کہ کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. استغفار کرو، بارہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استغفار کرو. طرح طرح کے جملے آپ کو دعاؤں میں ملیں گے، استغفر اللہ واسأل التوبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے معصومین کے ذریعے سے، اپنی حجتوں کے ذریعے سے ہمیں کہا کہ تم صدق دل سے استغفار کرو. اور اگر یہ مہینہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، دوسری شب ہے آج. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے کہ ایسے بہترین اوقات میں ان کے لیے مجلس ایصال ثواب کی مجلس کی جا رہی ہے. ایسی بہترین گھڑیوں میں ان کے لیے جو ہے یہ ثواب بھیجا جا رہا ہے، جہاں پر ہمارا ثواب صرف 10 گنا نہیں ہوتا ہے ایک نیکی کا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثل اس درخت کے جیسی ہے جس کے اندر جو ہے 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. یعنی ایک آپ نے بیج بویا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 700 گنا جو ہے آپ کو اس کا ریوارڈ دیا. اتنا ذخیرہ کر کے رکھ دیا. یہ وہ مہینے ہیں، یہ 3 مہینے جو ہمارے درمیان میں ہیں، یہ ایسے مہینے ہیں. عزاداران محترم، خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کا جوار نصیب فرمائے. مرحومہ کو جو ہے اہل بیت کے دسترخوان پر ان کے ساتھ میں بیٹھ کر غذا تناول کرنا نصیب فرمائے، ان کے علم سے نوازے. کہ آخر ہم نے اپنی زندگی اگر بتائی تو کس لیے بتائی؟ آج ہم زیارتوں کو ترس رہے ہیں نا کہ ہم پر بند کر دیا گیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے. یہ کووڈ کی وبا نے ایسی آفت ڈھائی کہ ہر شے جو ہے ہم پر بند کر دی گئی. آج انسان حج کے لیے نہیں جا پا رہا، مختصر لوگ حج میں موجود تھے. آج انسان زیارتوں پر نہیں جا پا رہا ہے. آج ہمیں احساس ہو رہا ہے نا کہ آج ہم اگر اس در پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آج ہماری زندگی میں کتنی بڑی محرومی ہے. لیکن ذرا احساس کیجئے کہ زندگی بھر جس کے لیے ہم ترستے رہے، جس معصوم کے در پہ جانے کے لیے ان کی زیارت کے خواہاں رہے، یہ اشتیاق رہا کہ ان کے در پہ پہنچ جائیں، نجف اشرف پہنچ جائیں، کربلائے معلیٰ پہنچ جائیں، بقیع میں پہنچ جائیں، مدینہ منورہ پہنچ جائیں، جس کے لیے ہم ساری زندگی ترستے رہے. جب اسی مرحومہ کو قبر میں منتقل کیا گیا ہوگا تو یہی تمام معصومین علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اور کیا بہترین حدیث رسالت مآب کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حرام علی روح یفارق جسدہا حتی، یہ روح جو ہے ہمارا جسم اور روح دو چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، صرف جسم نہیں ہے، روح ہوتی ہے. روح جب قبض کر لیتا ہے پروردگار عالم تب موت آ جاتی ہے انسان کو. روح پر حرام ہے کہ وہ اس جسم سے جدا ہو جائے جب تک کہ وہ 5 کی زیارت نہ کر لے. یہ رسول خدا کا فرمان ہے. کس کی؟
मुहम्मदन व अलियन व फातिमता व हसना व हुसैना, जब तक कि उसकी आंखें ठंडी न हो जाएं। यानी कि इस मरहूमा ने और हर एक मरहूम जो अहले बैत की मोहब्बत पर इस दुनिया से जा रहा है, जब तक पंजतन की ज़ियारत इतनी देर तक ना कर ले कि उसके दिल को सुकून और इत्मीनान हो जाए कि अब मेरी आंखें ठंडी हो गई, अब मैंने उनकी ज़ियारत कर ली है और जी भर के ज़ियारत कर ली है जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती रही, तब तक ये रूह जुदा नहीं हो सकती है जिस्म से। जो सकरात का आलम होता है यकीनन हौलनाक आलम होता है, यकीनन शैतान बहकाने के लिए आता है, लेकिन आखिर वक्त इंसान के लिए काम आता है तो क्या आता है? विलायत अहले बैत, उनकी मवद्दत, जिसकी मवद्दत अल्लाह ताला ने अजर रिसालत रख दिया। ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी इस रिसालत, इस कार्य रिसालत का अज्र सिर्फ और सिर्फ ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। अय्याम फ़ातिमिया को ज़्यादा दिन नहीं हुए हमारे दरमियान से रुखसत हुए, और इंशाअल्लाह हम सब खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमने जिस तरह से बीबी के लिए मजलिसें मुनक़िद की, उनके लिए अपने सीनों को पीटा है, उनके गम में रोए हैं, उनके मसायब का ज़िक्र किया है और सुना है, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सब से राज़ी हों, क्योंकि यही वो मजालिस थी, यही वो मसायब थे जो हमारी शफ़ाअत का सबब बनते हैं। वो शफ़ाअत जिसके लिए आपने बारहा सुना कि जब रोज़े महशर होगा तो खुदावंद आलम एक मर्तबा तमाम अहले महशर को हुक्म देगा, ए अहले महशर गज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी अपनी नज़रों को झुका लो। क्यों? फ़ातिमा बिनते मोहम्मद तशरीफ़ ला रही है, शहज़ादी कौनैन तशरीफ़ ला रही है, और हर एक अपनी नज़रों को झुकाए हुए होगा। हम जैसे आम गुनहगार क्या, अंबिया अपनी नज़रों को झुकाए हुए होंगे, मासूमीन अपनी नज़रों को झुकाए हुए होंगे, और शहज़ादी कौनैन 70,000 मलाइका के घेरे में ऐसी बेहतरीन नाका पर जिसके मिहार किसके हाथ में होगी? सैयदुल मलाइका जिब्राईल के हाथों में होगी। कौन जिब्राईल? किसके हाथ? वो जिब्राईल जिन्होंने अल्लाह से जो है तौरात लाकर हज़रत मूसा को अता की, जिन्होंने अल्लाह से इंजील लाकर हज़रत ईसा को अता की, जिन्होंने अल्लाह से ज़बूर लाकर हज़रत दाऊद को अता की, जिन्होंने कुरान करीम लाकर उसके हबीब को अता फरमाई, उसके सीने में उतारा। वो जिब्राईल फ़ख्र कर रहे होंगे कि आज ये हाथ जिन्होंने ये काम अंजाम दिए, उस बात पर मुझे फ़ख्र नहीं है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है मैं शहज़ादी कौन मखदूमा कौनैन की नाका के मिहार थामे हुए हूँ। जब एक मर्तबा जनाब सैयदा को परवरदिगार आलम हुक्म देगा कि ए शहज़ादी है मेरी कनीज़ ख़ास, आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, शहज़ादी जन्नत के दर पे पहुँचेंगी और ठहर जाएंगी, फिर क्या फरमाएंगी? परवरदिगार आलम फरमाएगा, ए फ़ातिमा मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी, तुम जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होती? जनाब सैयदा उस वक्त फरमाएंगी, ए मेरे रब, मैं चाहती हूँ कि आज तो तमाम कायनात की मखलूक जो इस महशर के मैदान में जमा है उनको मेरा मर्तबा दिखा दे, उनको मेरा मकाम दिखा दे। तब परवरदिगार हुक्म देगा, अगर ये बात है सैयदा तो फिर जाइए इस महशर के मैदान में जिसे आप चाहें अपने हाथों से अपनी उंगलियों से पकड़कर जो है जन्नत में दाखिल कर दें। और फिर हदीस में ये रवायत बयान की गई कि जनाब सैयदा उस मैदान में जाकर इस तरह से अपने शियों को चुनेंगी जैसे एक परिंदा ख़राब दानों के दरमियान से बेहतरीन दानों को चुना करता है। खुदावंद आलम से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब को भी जनाब सैयदा के शियों में करार दे। आसान बात नहीं है शिया कहलाना। जब शहज़ादी से एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को भिजवाकर, ज़ौजा को भिजवाकर
یہ سوال کروایا تھا کہ جاؤ شہزادی سے سوال کرو کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں، کیا انہوں نے مجھے اپنا شیعہ قبول کیا؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے فرمان کی پیروی کرتا ہے، اگر جو اللہ نے حکم دے دیا ہے، جس چیز کو واجب قرار دے دیا ہے، اسے واجب سمجھ کر اس کے وقت پر پورا کرتا ہے، اور جس سے اللہ نے روک دیا ہے اور ہم نے روکا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ 24 گھنٹے کے اندر کتنی مرتبہ کون کون سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ کبھی مخلوق سے گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس شہزادی پر کہ انہوں نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ بس میں اپنے شیعوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ لیکن جناب شہزادی کونین اس وقت جب شیعہ جو ہے جنت کے در پر پہنچیں گے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے، حدیث کے جملے بتاتے ہیں کہ اس وقت ان شیعوں کے دلوں میں ڈالا جائے گا۔ خود سے نہیں آئے گی یہ بات، ہم بہت مطلبی ہوتے ہیں نا، اس لیے دوسروں کا سوچتے ہی نہیں کبھی۔ تو پروردگار عالم ان شیعوں کے دلوں میں ڈالے گا اور وہ بھی وہاں جا کر ٹھہر جائیں گے۔ جب ٹھہر جائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اجازت دی تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے اے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ آج تو ہمیں بھی ہمارا مقام دکھا دے، ہمیں بھی ہمارا مرتبہ ان اہل محشر کے درمیان دکھا دے۔ پھر پروردگار عالم ان سے فرمائے گا جاؤ ان سب کے درمیان جنہوں نے بھی فاطمہ کے نام پر، فاطمہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا ہو، کسی کو پانی پلایا ہو، کسی کو لباس عطا کیا ہو، کسی کے سر کو ڈھانپ دیا ہو، کسی کے اوپر چھت لگا دی ہو، کسی کے گھر کی اینٹ صحیح کر دی ہو، فاطمہ کے نام پر فاطمہ کی محبت میں اگر کسی نے ایک چھوٹا سا بھی کام کیا ہو، جاؤ تم اپنے ہاتھوں سے اسے چن کر جو ہے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اگر یہ نہ ہوتا جملہ تو ہم کہاں رہتے؟ آج یہ جو مجلس کی جا رہی ہے، یقیناً جو ان کے والدین تھے جو کرا رہے ہیں اس مجلس کو، جو بیٹا اپنی ماں کی مجلس کرا رہا ہے، یقیناً ان کی والدہ میں، ان کے والد میں کوئی نیکی تھی جس کے سبب سے آج یہ بیٹا یہ مجلس کرا رہا ہے، یہ ایصال ثواب کی جو مجلس ہو رہی ہے۔ عزاداران محترم، انسان اپنی زندگی میں کیا کرے تاکہ برزخ کے مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں؟ یہ شفاعت تو روز قیامت، اس کے درمیان برزخ کا مشکل مرحلہ ہے، جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان کا مرحلہ جہاں ہمیں جا کر رہنا ہے۔ انسان کیا کرے تاکہ وہ مرحلہ ہم آسانی سے طے کر لیں؟ تو معصومین فرماتے ہیں کہ بندہ اگر 5 کام اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے تو پھر اس کا نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہم نے کر لیا، موت کے وقت میں ہمارا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مجبور ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب کوئی اور ہمارے لیے کرے گا تو پھر کوئی تخفیف کا سبب بنے گا، کوئی اور فاتحہ پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحفہ پہنچائے گا، عذاب میں تخفیف ہوگی، کوئی اور نیکی اس کے نام سے کرے گا، تب جا کر جو ہے مرحوم کے اعمال نامے میں کچھ ذخیرہ ہوگا، ورنہ خود تو انسان مجبور ہے، اب اعمال کرنے کے دن جا چکے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام، اگر کسی شخص نے اس دنیا میں پانی کی سبیل کر دی تو جب تک وہ پانی کا سورس باقی رہے گا، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، تب تک اس کے اعمال نامے میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ یعنی اگر پرانے زمانے میں دیکھیں کسی نے کنواں کھودوا دیا، یا آج بھی کئی علاقوں میں کنویں کی ضرورت ہوتی، کنواں کھودوا دیا، کنویں سے پانی آ رہا ہے، جب تک وہ پانی نہیں سوکھتا، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سب کی نیکی، اس کا ثواب جو ہے اس شخص کو ملتا رہے گا۔ کسی نے ٹیپ لگوا دیا کہیں پر،
جب تک اس سے پانی آ رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ دوسرا کام، کسی نے درخت لگایا ہو۔ درخت لگانا ہم سب بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن درخت لگانے کے لیے کیا آیا ہے کہ جب تک، اگر وہ پھلدار درخت ہوگا، جب تک پھل دیتا رہے گا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا رہے گا۔ اگر پھلدار نہ ہو یا پھر وہ پھل دینا بند کر دے، لیکن اس کے باوجود اس کی شاخوں کی بنا پر لوگوں کو وہ سایہ دیتا رہے، جب تک اس کا سایہ برقرار رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا رہے گا۔ تیسرا کام، مسجد کا تعمیر کرنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے تو معصومین ہیں، اسی لیے تو یہ اہل بیت ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو، ایک اینٹ کے لیے بھی پیسہ دیا ہو اس لگانے کے لیے، جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، اس کی اینٹیں باقی رہیں گی، تب تک خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ چوتھا کام، اگر کسی نے قرآن کریم کی آیتوں کو تحریر کیا ہو یا اہل بیت اطہار کی احادیث کو تحریر کیا ہو، ایک پیج لکھا، بس ایک صفحہ لکھا، لیکن وہ صفحہ جب تک اس دنیا میں موجود رہے گا وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکی کا کام کرتا رہے گا، اور روز قیامت اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن کے حائل ہو جائے گا۔ دوزخ کی آگ اسے تب تک نہ چھو سکے گی جب تک کہ وہ صفحہ باقی رہے۔ اب ہمارے علماء کی قدر کرنا سیکھیے، جنہوں نے کتابوں پہ کتابیں تحریر فرمائی، انہوں نے اپنے لیے زندگی کتنی آسان کر لی کہ کتنے صفحے ان کے اور دوزخ کے درمیان آ گئے۔ اگر کچھ اور نہ کرتے تب بھی یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور آخر کام جو معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ ایک شخص اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو ان کے نام پر کوئی نہ کوئی نیکی برقرار رکھے، جو ان کے لیے قرآن پڑھے، قرآن بخشے، جو ان کے لیے اس طرح کی مجلس حسین کو قائم کرے، لوگوں کو دعوت دے، مومنین کو ان کے نام پر کھلائے، تو خداوند عالم جب تک یہ سب کچھ باقی رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا معصوم نے کہ جب تم کچھ کرو تو بخشو اسے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، اس کے دل میں نیت ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں، تو آپ یہ نہ بھی کہیں کہ میں اپنے مرحوم والدین کی، والدہ کی، والد کی روح کو بخشتی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب دے گا، ان کے لیے بھی جو ہے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور جو کروا رہا ہے اس کے پیچھے جو اولاد ہے اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا رہے گا۔ اگر کچھ نہیں آتا قرآن میں سے، انسان صرف سورہ توحید کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اگر سورہ اخلاص نہیں آتا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، یہ نیکی جو ہے اس کے والدین کے کام آ جائے گی۔ رسول خدا کے زمانے میں مشہور صحابی سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ کتنے مشہور تھے کہ رسول خدا نے ان سے فرمایا، اے سعد تم پر جہاد ساقط ہے، تم کو جہاد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاد کرنے جانے کے لیے تم پر سے جہاد ساقط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سعد تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے دولت کا غلط استعمال نہیں کیا، انہوں نے لوگوں پر خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا۔ کسی کو تلوار کی ضرورت ہے اسے تلوار دلائی، کسی کو زرہ کی ضرورت ہے زرہ دلوائی، کسی کو گھوڑے کی ضرورت ہے گھوڑا دلوایا۔ جس کی زندگی فقر و فاقہ سے گزر رہی ہے اس کی فقیری دور کرنے کی کوشش کی۔ سعد نے ساری زندگی یہ عمل کیا، دولت پر کبھی گھمنڈ تکبر نہیں کیا۔ اور پھر جب انتقال ہوا تو رسول خدا برہنہ پاؤ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، سعد کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ برہنہ پاؤ،
انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں اس وقت 70,000 اللہ کے فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہیں. سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سعد زیادہ قرآن نہیں جانتے تھے. کہ آج کا زمانہ نہیں ہے جہاں پر ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، وہاں پر جو ہے اورلی حفظ کیا جاتا تھا قرآن، وہاں پر لکھنے کا رواج نہیں تھا اس وقت میں. لوگ بس سنتے تھے آیت کو، رسول خدا کی زبانی سنتے تھے اور اسے حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو پورا کا پورا کامیاب ہو گیا وہ حافظ قرآن بن گیا، لیکن سب کے سب ان کے ذہن اتنے اچھے نہیں تھے یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنی زندگی جو ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے میں وہ صرف کر دیں. لہٰذا سعد کے لیے فرماتے ہیں کہ سعد کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا، لیکن ان کو صرف سورہ توحید اچھی طریقے سے یاد تھی. جب وہ گھر سے صبح نکلتے تھے تو ان کی زبان پر سورہ اخلاص ہوا کرتا تھا. جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ نہیں آتے تھے تب تک وہ سورہ توحید پڑھا کرتے تھے. یہی سبب ہے نا، ہم کہتے تو ہے فاتحہ لیکن ساتھ میں ہم سورہ توحید کی بھی 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں. عظیم سورہ ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے. صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اجر دیا کہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ سعد کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. کچھ نہیں کر سکتا انسان، صلوات پڑھتا رہے، محمد و آل محمد پر درود بھیجتا رہے. بابا سے بلا علماء کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری ایک صلوات تمہارے مرحومین کے لیے صلوات پڑھے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے سب کچھ مرحومین کے حوالے سے، کہ مرحومین کے لیے صلوات پڑھے. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ایک صلوات ان کے کتنے مشکل مرحلے انہیں طے کرا دیتی ہے، کتنی سختیاں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، جو مشکلات ان کے سامنے ہوتی ہیں وہ ان سے جوجھ لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. اساتذہ محترم، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن کچھ انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے جو اس کے کام آتی ہے. کیونکہ آج کا معاشرہ جس طرح کا معاشرہ ہے، نہ انسان اپنی اولاد پر بھروسہ کر سکتا ہے، نہ دیگر اپنے دوستوں پر بھروسہ کر سکتا ہے، نہ رشتہ داروں پر بھروسہ کر سکتا ہے. انسان اگر کچھ کر کے جائے تو خود اپنے لیے اپنی برزخ کا انتظام کر کے جائے. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ اگر انسان اس زندگی میں کسی کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ برزخ میں جب تم وحشت قبر ہوگی، پہلی رات ہوگی قبر کی، جب سب تمہارے عزیز و اقربا تمہیں قبر کے اندر دفن کر کے تمہیں چلے جائیں گے، تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اس وقت میں اس مشکل کو تمہارے لیے اس لیے آسان کر دوں گا کہ تم نے دنیا میں کسی کی مشکل کو آسان کیا تھا، صرف اور صرف میری قربت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف میری قربت کے لیے. لہٰذا میں تمہاری مشکل کو آسان کرتا ہوں. اور دوسری چیز، انسان تواضع اور انکساری سے پیش آئے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے جھکا کر رکھے مومنین کے درمیان. خود قرآن کریم کی آیت ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جب مومنین کے درمیان ہوتے ہیں، مومنہ سے ملتی ہے تو جھک کے ملتی ہے، اکڑ کر نہیں ملتی، گھمنڈ کے ساتھ نہیں ملتی، تکبر کے ساتھ نہیں ملتی ہے، جھک کر ملتی ہے، دل میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے. اور جب کافروں کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تن کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، تم نے اس در کو چھوڑا ہے جس کو چھوڑنے کا عذاب اور سزا صرف اور صرف دوزخ کی آگ ہے. تواضع اور انکساری سے کیا مراد ہے؟ آج میں یہاں بیٹھی ہوں ممبر پر، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک مجلس ابا عبداللہ ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے. سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے ذکر کے بدولت ہمیں کیا کچھ نہیں نصیب ہو جاتا ہے. اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، کس کا ذکر کرتے، کس کے لیے اپنے سینوں کو پیٹتے.
کس کے مصائب کا تذکرہ کرتے اور روتے اور گریا کرتے. آج میں یہاں بیٹھی ہوں, میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں, آپ ذکر کو سن رہے ہیں, ایک خاموشی طاری ہے, آپ با ادب تعظیماً اس ذکر کو سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ یہ معصومین کا ذکر ہے. ایک شخص تھا جس نے ایک محب اہل بیت کو بہت پریشان کر رکھا تھا. نجف اشرف کا واقعہ ہے. محب اہل بیت کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا. بس میں مرحلے مصائب پر ہوں, اور اتنی تکلیف, اتنی ایذا اسے دے رکھی تھی. وہ سپاہی تھا. یہ محب مولائے کائنات کے حرم میں داخل ہوتا ہے, ذریعہ مبارک کے پاس آتا ہے, اور ذریعہ مبارک کو پکڑ کر جو ہے دعا کرنے لگتا ہے اور شکایت کرنے لگتا ہے, یا امیر المومنین, اس فلاں شخص نے مجھے بہت ستایا ہے, مجھ پر بہت ظلم ڈھائے ہیں, بہت تشدد کیا. یا امیر المومنین, آپ اسے سزا دیجیے. لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو کس طرح سے یہ ستایا کرتا تھا, لہٰذا ان سب نے آمین کہے. یہ شخص اپنے گھر گیا, رات کا وقت آیا, خواب کے عالم میں اس نے مولائے کائنات کو دیکھا. مولا فرما رہے تھے کہ اے شخص, اے ہمارے محب, اس کو ہمارے واسطے معاف کر دے. یہ دوسرا دن آتا ہے, دوسرا دن صبح نمودار ہوتی ہے, اور یہ شخص سوچتا ہے میں نے خواب میں کیا دیکھا. پھر وہ امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوتا ہے, ذریعہ مبارک سے اپنے آپ کو چسپا کر دوبارہ دعا کرتا ہے, یا امیر المومنین, اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے, آپ اس کو سزا دیجئے, میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگ پھر آمین کہتے ہیں. دوبارہ اپنے گھر پلٹتا ہے, رات کو خواب میں پھر امیر المومنین کو دیکھتا ہے. جب امیر المومنین کو پھر دیکھتا ہے, امیر المومنین پھر اس سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے واسطے, تم میرے چاہنے والے ہو, میرے واسطے اس فلاں شخص کو معاف کر دو. یہ کہتا ہے کہ مولا میں نہیں معاف کر سکتا. کبھی کبھی معصومین کے کہنے کے باوجود ہم کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں. امام ہم سے درخواست کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیسرا روز آتا ہے, پھر یہی دعا کرتا ہے, جا کر لوگ آمین کہتے ہیں. اب جب تیسرے روز جاتا ہے اور اپنی خوابگاہ میں جاتا ہے, خواب کے عالم میں تیسری مرتبہ مولائے کائنات کی زیارت کرتا ہے, اور پھر اسی خواب کے عالم میں سوال کرتا ہے, مولا آپ روز مجھے اسے معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, مولا میں کیوں اسے معاف کروں, آپ مجھے سبب بتائیے. تو امام فرماتے ہیں, اے ہمارے محب, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شخص جو ہے دور سے جا رہا تھا, اس نے میرے حرم کو دیکھا. یہ گھوڑے پر سوار تھا, جیسے ہی اس نے میرے حرم کو دیکھا, یہ اپنی سواری سے جو ہے زمین پر آ گیا. زمین پر آنے کے بعد اس نے اپنی نالین اتاری, نالین اپنے ہاتھوں میں پکڑی, تعظیماً میرے حرم کے سامنے جھکا, اور پھر اپنی نالین کو اسی طرح سے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں سے گزر گیا. اس نے ہم پر احسان کیا ہے. معصومین پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمیں قرض پر قرض دیا ہو, ہم انہیں قرض دے سکتے ہیں, ہم ان پر احسان کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں. یہاں پر مولائے کائنات اس کو سبب بیان کرتے ہیں. چوتھا روز آتا ہے, یہ حرم میں داخل ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے دعا کرے گا. ایک مرتبہ ذریعہ مبارک کے قریب آتا ہے. یہ جو سپاہی ہے وہ حرم کے باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے اس روز, اور یہ شخص آتے ہی اپنے آپ کو ذریعہ مبارک پر گراتا ہے اور کہنے لگتا ہے, مولا میں نے اس شخص کو آپ کی خاطر معاف کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا. مولا اب میرا دل جو ہے اس سے اب کڑوا نہیں ہے, مولا میں نے اسے معاف کر دیا. جیسے ہی لوگ اسے سنتے ہیں کہ اس نے معاف کر دیا, 3 روز سے تو مسلسل یہ دعا کر رہا تھا اس کے خلاف, آج اس کے حق میں دعا کر رہا ہے. سبب پوچھتے ہیں, یہ سبب بیان کرتا ہے. دور کھڑا وہ سپاہی جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے حرم میں داخل ہوتا ہے, اپنے آپ کو گرا کر اپنے گھٹنیوں کے بل جو ہے مولائے کائنات کے ذریعے مبارک تک پہنچتے ہیں. کہتے ہیں, مولا آپ اتنے قریب ہیں, میں نے آج تک آپ کے چاہنے والوں کو ستایا, آپ کے محبوں کو ستایا, مولا آپ اتنے قریب, میں نے صرف اپنی نالین اتاری, اس کے بدلے میں آپ نے مجھے معاف کر دیا.
جب رات میں آپ اپنی نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ ایک مرتبہ آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں، آپ اپنا گلاس پانی سے بھرتے ہیں، ایک مرتبہ گلاس کو آپ اپنے لبوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن کوئی بات جو ہے آپ کی ضمیر میں رہ جاتی ہے، آپ کربلا کا رخ کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس یہ تواضع اور انکساری ہمارے مولا کو ہم سے چاہیے، وہ مولا جسے جنگل میں رلا رلا کر مار ڈالا گیا، جسے اتنی بے دردی سے اس کے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اس مولا نے بس ایک وصیت کی تھی، اے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ آزاداران محترم، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً مرحومہ کے آخری وقت میں انہیں پانی بھی پلایا گیا ہوگا، وہ اس دنیا سے یقیناً پیاسی نہیں گئی، لیکن وہاں کربلا میں میرا مولا پیاسا مار دیا گیا۔ جب فضا میں آواز گونجی لقد قتل الحسین بکربلا، تو تمام سیدانیاں اپنے بالوں کو پریشان کیے ہوئے مقتل میں آ گئی، اور ہر ایک جو ہے فریاد کرتی تھی واہ محمدہ، بی بی زینب فریاد کرتی تھی اے میرے جد، اے میرے نانا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین جو اپنے ہی خون میں غلطہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آزاداران محترم، ہم سے کسی نے جو ہے اس بات کا تقاضا نہیں کیا کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تم اپنے خاندان کو چھوڑ دو، لیکن ہمیں ایک روایت ملتی ہے، جب بھی کسی کی ماں اٹھتی ہے اس دنیا سے، اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ بچہ رات کو سوتے وقت کروٹ بدلتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے، تو عرش لرز جاتا ہے، یہ عرش الہی لرز جاتا ہے۔ عزاداران محترم، یہ ایک عام یتیم کے لیے عرش لرز جاتا ہے، لیکن ذرا امام حسین کی اس 3.5 سالہ یتیمہ کو تو دیکھیے، ارے جب شام غریبہ آئی، بیوی اپنے بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی، ایک مرتبہ شمر ملعون آتا ہے، ارے یہاں پر آپ کو جب اپنے مرحوم کو ہم رخصت کر رہے تھے تو آپ کو ان سے جدا کرنے والے عزیز و اقربا آ گئے، شفقت کے ہاتھ پھیرے، بڑی نرمی کے ساتھ جدا کیا، لیکن ہائے یتیمہ حسین، جب جدائی کا وقت آیا تو کہیں گوہر چھینے جاتے تھے، کہیں رخسار پہ تماچے، کہیں پشت پر تازیانے مارے جاتے تھے۔ لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔